آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کی بہترین شخصیت کو پیش کر رہا ہوں برداشت گروپ کی. تعلیم اور تربیت ایک دو ایسی چیزیں ہیں. تربیت کبھی کبھی تعلیم سے آگے نکال دیتی ہے. ایک ایسی شخصیت جس کی قابلیت کے بارے میں آپ لوگ سنے ہیں زبانی، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ہر مسئلے کا حل، چاہے وہ میتھمیٹکس کا سوال کیوں نہ ہو، اس کو حل کرنا ہو. اور کئی ایک ایسے امراض جس کی علاج میں ان سے معلومات لینا ہو، دینی، دنیاوی، فضائی معلومات، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس سے آج تک کسی بھی مقابلے میں یہ کبھی فیل نہیں ہوا. آئیے ایک ایسی شخصیت برداشت گروپ کی جس سے مل کر آپ کو بڑی خوشی ہوگی، اور اپنی جو کچھ اس کے پاس قابلیت ہے اس کو لے کے اپنی زندگی کو کامیاب بنایا ہے. آئیے ملتے ہیں علی عبداللہ باوزیر بن عبداللطیف. ماشاء اللہ، اہلاً و سہلاً. برداشت گروپ میں آپ کا استقبال ہے، اور آپ برداشت گروپ کے ایک ایکٹیو ممبر بھی ہیں. اور چلیے ہم آپ سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں. برداشت گروپ کے ساتھ ہی آپ کو سننا چاہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اہلاً و سہلاً، آپ کا استقبال ہے برداشت گروپ میں. علی عبداللہ باوزیر صاحب، میں آپ کا اور محمد علی زبیدی صاحب کا صدر برداشت گروپ کا برداشت گروپ کے استقبال کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت آپ کے لوگ کا ممنون اور مشکور ہوں میں، جو اس ناچیز کو کچھ بولنے کے لیے آپ لوگ بٹھایا ہے یہاں پہ، اور آپ لوگ ہمت افزائی کی. اہلاً و سہلاً. تمہارا استقبال ہے برداشت گروپ میں اور برداشت گروپ کے ساتھیوں کے سامنے. علی عبداللہ باوزیر صاحب، آپ ماشاءاللہ ہر فیلڈ کے چیمپئن ہیں، تو ہم آج اس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات کریں گے آپ سے. سب سے پہلے آپ اپنی تعریف، آپ کی پیدائش اور آپ کی تعلیمی حالت ہم آپ کے زبانی سننا چاہتے ہیں کہ کون سے اسکول میں، کون سے کالج میں، اور کہاں آپ نے اپنی ڈگریاں حاصل کی، آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں. اہلاً و سہلاً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں علی بن عبداللہ باوزیر. عمر بھائی، میں جب سے ہوش سنبھالا، یعنی ہمارا نظام باشٹان اسکول تھا اور سرکاری اسکول تھا، بھائی لوگ پڑھتے تھے، میں وہ لوگ کے سنگت جاتا تھا خالی. جب اس کے بعد نظام باشٹان سے نکلا، پھر نجمی اسکول میں گیا، شالی بنڈا، وہاں پہ بھی بس اسکولیں پھرا، تعلیم کچھ حاصل نہیں ہوئی. جو کچھ بھی ہوئی یعنی تھوڑی بہت سمجھو. 7 تک میں گیا جا کے، پھر وہاں سے جی الحمدللہ، یعنی یہ شکر ہے میرے مالک کا، رب العزت کا، یعنی میرے ماں باپ کی دعا ہے اور بڑوں کی دعا ہے، ہر جگہ کامیاب رہا. الحمدللہ اس مقام پہ پہنچا ہوں میں، الحمدللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ پہ الحمدللہ عزت ہی بخشا. کبھی دن بولتے تھا کوئی چیز سے میرے کو مایوس ہونا نہیں پڑا، کہ علم کے طرف سے یا کوئی چیز کے طرف سے. اللہ تعالیٰ، یعنی میرے ماں باپ کی دعا تھی کہ ہر جگہ پہ، زندگی کے ہر مراحل میں الحمدللہ. اس کی صورت بیان کرنا چاہتا ہوں. چاند تارے میرے قدموں پہ بچھے جاتے ہیں، چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. واقعی یہ بالکل سچا شعر علی عبداللہ باوزیر پہ اترتا ہے. اس کی خدمات والدین کے ساتھ کچھ ایسی رہی ہے کہ تعلیمی فیلڈ میں کچھ حاصل نہ کر سکا، لیکن کسی بھی تعلیمی یافتہ شخصیت کا مقابلہ بڑی آسانی سے کر لیتا ہے. اس کے پاس یہ وہ ہنر، یہ چیزیں ہیں کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نے کوتاہی ضرور کی، کوشش ضرور کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا.
لیکن ایسے ایسے لوگوں کی مدد کیا ہے جو آج اسی کے کلاسمیٹ تھے، آج ڈاکٹر بنے بیٹھے ہیں. کسی کو کالج کا ایڈمیشن نہیں ملتا تھا، اچھوں کو کالج کے ایڈمیشنوں میں اس کو موقع دلانے میں کافی مدد کی. اور ایک زندہ اور تازہ مثال جہاں سے ہم بیٹھ کے انٹرویو لے رہے ہیں میرے دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، الزبیدی گیسٹ ہاؤس، اس کی بنیاد سے لے کے آج ایک شاندار شاہکار میں کہوں گا یہ بارکس میں زبیدی، عمر علی زبیدی کی جانب سے، اس میں جو ایک عمارات کو شروع سے اس کے اختتام تک ہر فیلڈ میں اور ہر انجینئر پر بھاری یہ علی عبداللہ کی کارکردگی ہے جو اس کو بہترین انداز میں اس بلڈنگ کو تکمیل ہونے تک اپنی خدمات انجام دی ہے. اور آج یہ یہاں پر اس کا پوری ذمہ داری کے ساتھ اس گیسٹ ہاؤس کو چلاتے ہیں. تو اس بارے میں ہم پوچھیں کہ علی عبداللہ باوزیر، جب یہاں پر صرف پہاڑ تھا، یہاں پہ جب پہاڑ تھا، کوئی بنیاد کی کوئی امید ہی نہیں تھی. نہیں تھی. ایک یہاں پہ ہم لوگ بور لگائے پہلے کہ فی سبیل اللہ، عمر علی زبیدی صاحب. جب ہم لوگ یہ اتفاق کرے کہ عمر بولے کہ بھائی یہاں پہ جھاڑا تو بھی ڈال دیں گے آپ وہاں، خالی زمین رہنے سے کیا فائدہ ہے. جی. تو میں بولا بھائی انشاءاللہ چلو پھر بور ہونا پڑے گا اس کو. بور کا انتظام کریں گے. تو بور جب ڈالے ہم لوگ، اللہ ارحم محمد بھائی ہمارے بڑے بھائی، انہوں بھی تھے. تو انہوں بولے کہ بھائی جب بور اسٹارٹ کر رہا تو بور کو رکانا نہیں، ان کی ایک شرط تھی. تو ہم بولے بھائی اچھی بات ہے انشاءاللہ. کیونکہ اس فیلڈ میں کام کرتے تھے، فیلڈ میں کام کرتے تھے، ان کو پتا تھا. تو جب اسٹارٹ کیے ہم لوگ، بور چلتے گا. اب یہاں پہ 500 بہت مار لیے، کوئی بھی 600 اس دور میں، یعنی 900 فٹ مارنا بولے تو ایک بہت بڑا عجوبہ ہو گیا تھا، بہت بڑا چیلنج ہے. تو ہم 900 فٹ تک یہ بور مارے. بور مارنے کے بعد الحمدللہ پانی نکلا. نکلنے کے بعد اب کریں گے کیا بھائی؟ تو بولے فی سبیل اللہ پانی دے دیں گے. واہ، یہ عمر کی کارکردگی ہے ماشاءاللہ. اور بڑی ٹینک لگا دیے کہ 5000 گیلن کے ٹینک لگا دیے، موٹر لگائے. ایک تقریباً اس کے پیچھے 5-6 لاکھ روپے خرچہ کر دیا، کر کے سمجھو پورا سپلائی کرے پانی. اور الحمدللہ پورے سلالہ پہ اور اپنے جتنے گھر ہیں بھائیوں کے اور وہ لوگ سب وہ پانی سے استفادہ کرتے. الحمدللہ ایک 5 سال تک سمجھو تقریباً اس کی بل آتی تھی 4,500 سے 5,000 روپے ماہانہ. عمر ادا کرتے تھے، پورا عمر ادا کرتے تھے. پھر بور بنانا کبھی خراب ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، جو بھی ہے ٹینکر ہے، ساری چیزیں سمجھو الحمدللہ اللہ ان کے بچے کو صحت و عافیت سے رکھے رب العالمین. یعنی یہ چیز ہر ایک کے سنگات، یہ تو اپنے لوگوں کے سنگات کیے، انہوں غیروں کے سنگات کیے ہوئے ہیں، تو یہ اپنوں سے تو کوئی وہ نہیں ہے. الحمدللہ یعنی ہر مقام پہ یہ بھائیوں کا کوآپریٹ رہتا، ہر ایک سے اپنے لوگ کو قریب کرنا، اور ہر ایک چیز کے اندر وہ لوگ قریب کرتے کہ تعلیمی ادارے میں ہو یا کوئی چیز میں ہو، پبلک کو وہ لوگ آگے بڑھاتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ. علی باوزیر، اس کے بعد چلو یہ تو خیر کا کام چل ہی رہا تھا، یہ کیسے دماغ میں آیا، یہ کیسی سوچ تھی کہ ایک ایسا گیسٹ ہاؤس قائم کریں گے جس سے باہر سے آنے والے؟ یہ گیسٹ ہاؤس کا نہیں سوچے ہم لوگ. پہلے اسٹارٹنگ یہ ہو گیا کہ بھئی اتنا ٹائم ہو گیا، عرصہ ہو گیا کہ کچھ ایک گھر بنا کے کسی کو دے دیں گے اور جھاڑے وغیرہ ڈال دیں گے، ایک آدھا ملیاں 1-2 ڈال لیں گے بول کے میں وہ کر. یہ مشورہ دیے تھے آپ؟ میں مشورہ دیا. اچھا. تو بولے چلو انشاءاللہ کام شروع کرو. جب ہم لوگ کام شروع کرنے والے ہیں، جب بیس پڑا 1-2 ملگی اور 2 روم کا، تو اتنے میں بڑے بھائی صاحب آ گئے، اقبال زبیدی صاحب. تو انہوں بولے یہ کیا کر رہا؟ انہوں نے بولا یہ بیس ڈال رہے. تو بولے نہیں بولتا تھا رکا دے. بولے کہ بولتا تھا اتنا پہاڑ پھوڑ کے کرنا اور یہ پہاڑ پورا باقی رہنا، اتنا بڑا پہاڑ یہ، تو پھر کیا کرنا؟ تو بولے یہ بھی توڑ دیں گے. پھر عمر زبیدی کو فون لگائے، بولے کہ بھائی یہ پورا ہی پہاڑ پھوڑا دے. بولتا تھا اچھی بات ہے بھائی، بول رہے ہیں چلو پھوڑ دو. ایک ہنسی مذاق میں یہ کام کیا آسان تھا بور لگانا جب نہیں، جب اس ٹائم پہ سمجھو ہم لوگ کافی محنت کرنا پڑا، بغیر
یعنی ڈائنامائٹ لگائے کہ بغیر اس کے ہینڈ سے پھوڑنا پڑا. یہ کریشر سے ہم لوگ پھوڑنا پڑا اس کو. 3 کریشر لگاتے تھے جو یہ پہاڑ 1 سال میں پھوٹا پورا. کتنا ڈیپ گئے علی وزیر؟ اس کو ہم لوگ تقریباً 10 فٹ تک ہم لوگ نکالے. یہ سائڈ جہاں پہ اپنا بیٹھے ہوئے یہ 10 فٹ کی تقریباً اونچائی تھی پہاڑ کی. 10 فٹ کے نیچے ہم اس کے بعد بھی پہاڑ تھا؟ پورا پہاڑ ہی ہے. اچھا. تو پھر اس کی بنیاد جب پھوڑے ہم لوگ لیول کر دینے کے بعد عمر آئے تو کام چل رہا تھا. آگے دیکھے بولے کیا تو بھی کر لیا, یہ اتنا پھٹنا, یہ پورا نکلنا, اب کیا کریں گے اس کے آگے. چیلنج ہو گیا. تو میں بولا بھائی چلو 1 فلور ڈال دیں گے اور اپن خاموش بڑھ جائیں گے. تو 1 فلور کا ہم لوگ بیس پلان بنائے. پلان G+5 کا بنائے ہم لوگ, مگر ہم ڈال رہے ہیں 1 فلور. اس کے اوپر رک جائیں گے اپن جب تک دیکھیں گے اللہ کریں گے. جب 1 فلور کا ہم سوچ رہے تھے گڑھے کھودنا شروع کرا دیے. پتھر کے اندر ہی ہم لوگ پورے کالم. چلیے کام تو شروع کرا دیے. اس کے لیے تو ایک انجینئر کی ضرورت ہے نا. ایک انجینئر کی ضرورت ہے, جس میں سے ایک انجینئر کو ہم لوگ اپارٹمنٹ کرے تھے, جس سے خالی ہم لوگ پورے یعنی ڈیزائننگ لیے اس سے. اچھا. اس کی ڈیزائننگ ہے جو کالمس وغیرہ کتنے اس پہ ڈالنا ہے کیا ہے وہ لے کے اس کے بعد اس کو ہم بولے بھائی جب بھی ہم کو ضرورت ہے آپ گائیڈنس کرنا. تو انہوں بولے کہ بھائی اچھی بات ہے علی بھائی مگر فیس ہوئیں گی اس کی. تو میں بولا بھائی چلو دینے کے لیے ہم تیار ہیں. جیسے کام اسٹارٹ ہوا, جب پلاننگ چل رہی تھی, پلان بن رہے تھے 1 سے 3 4 پلانہ بنے, تو اس کے بعد پھر وہ زیادہ کلوز ہو گئے وہ انجینئر ہو. اچھا. میرے سے اس کے بعد بولے علی بھائی خلاص بولتا ہوں آپ کو جب بھی ضرورت ہے میرے کو آواز دیا اور میں پہنچ جاؤں گا. جب پورا پلان تیار ہونے کے بعد اب میری ضرورت نہیں دکھ رہی یہاں پہ بولے ہمارے انجینئر. یہ بڑا انٹرسٹنگ. میں بولا کیوں بھائی؟ بولے نہیں بولتا ہوں آپ کی قابلیت ہے اور آپ لے کے جا سکتے یہ پلان کو. تو میں بولا بھائی نہیں آپ کی ضرورت ہے, یہ پورا کام آپ ہی کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں. تو بولے نہیں اچھی بات ہے انشاءاللہ چلو. بسم اللہ. جب ہم لوگ چالو کرے کالمس کے گڑھے جب بنانا بیس بنانے کے لیے شروع کرے تھے, ایک دم بول جائے کہ بھائی 8x6 کے گڑھے ہونا پورے پتھر میں. ارے یہ پھر پتھر پھوڑنا ہم لوگ. جتنے کالمس ہے 17 کالمس 18 کالم جو بھی ہے اس کے پھر ہم ایک 8x6 کے گڑھے کھودنا, اس پتھر کو نکالنا, پھر پتھر کو تراشنا ہے. تراش کے اندر پھر بور کر کے راڈ ڈال کے پھر فلنگ کرنا. یہ سارے چیزیں کرتے کرتے جب ہم لوگ ٹاپ آئے سمجھو پتھر کے اوپر آنے کے بعد, تو ہر ایک آدمی آیا دیکھا بولا بھائی یہ کیا کر کے بڑھ گیا. بولتا وہ دیکھے تو کالمس اتنی اوپر, یہ کالم اتنی نیچے, لیولنگ کیسا ملیں گی اس کی, تو کیسا کام کر رہا بولتا علی. سمجھ میں نہیں آ رہا ہم لوگوں کے. یہاں پہ اپن بیٹھے ہوئے تقریباً بولتا 4 سے 5 فٹ پہ تھا یہ. اب کیسا ہوئیں گا یہ؟ ارے میں بولا بھائی کام ہو رہا اسٹارٹ انشاءاللہ دیکھیں گے اپن. جب چلتے گیا کام, جب فرسٹ فلور ہم لوگ جب ڈالے, 1 فلور ڈالنے کے بعد عمر کا خیال بدلی ہو گیا. بولے کہ علی بولتا ہاں کتنے پڑھ سکتے اتنے کا. ارے میں بولا بھائی کہاں تک جائیں گے؟ تو بولے یہاں پہ G+5 ہے, G+5 ہے اپنا پورا تکمیل کر. بسم اللہ یعنی جو ہوتا اللہ کریم ہے انشاءاللہ دیکھا جائیں گا. کام ویسے چلاتے گئے ہم لوگ اور الحمدللہ لیبرز بھی اچھے ملے, کام بھی ایک طریقے سے منظم طریقے سے کام چلا. ہم کو ایک جگہ پہ تکلیف کیا ہوئی بولے تو فرسٹ ٹائم ہمارے کو کالم جب ڈال رہے تھے ہم وہاں سیمنٹ ہم کو نہیں دیتے بولے الٹراٹیک والے. کیوں کہ بھائی NRI ہے آپ کے پاس, بولتے تو آپ گورنمنٹ کو پے نہیں کرتے آپ پیسہ. اچھا. ارے میں بولا بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ لکھ کے دیو کہ بھائی آپ لوگ GST نہیں بھر رہے. ارے میں بولا بھائی یہ تو ایک غلط بات ہے, ہم تو GST بھر رہے ہیں, ہم سارے بینک سے کر رہے ہیں ہم تمہارے سنگھ ڈیلنگ, تو پھر اس کے اوپر یہ کیا ہے؟ تو بولتے کہ نہیں آپ ایک لیٹر لکھ کے دینا پڑیں گے ہینڈ رائٹنگ میں کہ ہم GST پے نہیں کر رہے.
تو میں بولا بھائی یہ تو میرے سے نہیں ہو سکتا اور آپ کو سیمنٹ ڈالنا پڑے گا، میں این آر آئی سے ایز اے این آر آئی سے میرے کو ضرورت نہیں ہے جی ایس ٹی. تو بولتے کہ نہیں ایسے نہیں ہوئیں گا. وہ بہرحال باتیں ہونے کے بعد چیلنج کر کے چلے گیا کہ بھائی آپ کو ہر بار کے اس کے اندر سیمنٹ نہیں ملیں گی. اچھا بھائی انشاءاللہ، اور میں سیمنٹ اٹاٹیک ہی لوں گا اور آپ کو بتلاؤں گا. اٹاٹیک سیمنٹ لیا ہوں. لینے کے بعد وہاں پہ فرسٹ سلیب سیکنڈ سلیب کے ٹائم پہ آپ بھی تھے عمر بھائی جب وہ آیا تھا اٹاٹیک والا. تو کمپنی بولی کہ بھائی ہم انجینئر بھیجاتے تمہارے کو چیک ان کے لیے. تو میں نام لیا وہی انجینئر کا جو نہیں دیتا سیمنٹ میرے کو. میں بولا بھائی میرے کو اگر آپ لوگ بھیجا رہے تو فلانے انجینئر کو بھیجانا تو میرے پاس چیک ان کے لیے. اچھا وہی جو انکار کیا تھا. تو اس ٹائم پہ ہم اس کو بلائے. جب وہ آ کے دیکھا تو پریشان ہو گیا. بولا بھائی آپ کیسے لیے؟ تو اس ٹائم میں اپنے بستی کا ایک بچہ ہے عبداللہ، انہیں ایک نیا بولتے تو وہاں کنٹریکٹ پکڑا ہوا تھا اٹراٹیک سے ڈیلر. اچھا ڈیلرشپ لیا ہو. اچھا تو اس کو تھا کہ بھائی کوئی کنٹریکٹ بتلانا بڑا والا. وہ نصیب سے میرے کو وہ مل گیا. کیا بات ہے. تو میں بولا بھائی تیرے کو پیسہ جتنا بھی ہے میں شو کروں گا اور میرے کو سیمنٹ دینا تو اٹراٹیک جو ریٹ میں تو اٹھا رہا وہی ریٹ میں میرے کو ڈال دینا. تو بولا اچھی بات ہے علی بھائی، 1 روپیہ لوں گا میں، کیوں میرے گوڈاؤن میں رکھنا پڑتا. اچھا پہلے چلو کوئی بات نہیں، جو ریٹ ہے وہ ریٹ سے 1 روپیہ بڑھ کے. اچھا بہرحال اس کے تھرو ہم سیمنٹ منگائے. منگانے کے بعد وہ لوگ پریشان ہو گئے. بولے بھائی یہ کیسا کرے آپ؟ میں بولا ہمارے پہلے تو ہم زبیدی والوں کے نے گیا تھا جو شالی بنڈے پہ جو ہے زبیدی والے، وہ لوگ یہاں پہ دکان کہاں پہ اپنے پہاڑی روڈ پہ کھولے ہوئے ہیں. ان کو میں آفر دیا پہلے، اپنے لوگ ہیں بھائی ان کو استفید ہونا اس چیز سے. تو وہ لوگ تھوڑا وہ ہو گئے سمجھو بچے، نہیں ایسا اٹاٹیک نہیں لے سکتے. تو میں بولا کیوں؟ تو بولے بھائی اس کو بولتا تھا تقریباً 50 لاکھ روپے کچھ بتلانا ہے اور وہ بھرنے کے بعد ہم سیمنٹ ہمارا چالو کریں گے. وہ لوگ سارے وہ لوگ کے جو بھی فارمیلٹیز تھے اس کے اندر وہ لوگ جا رہے تھے. تو میں بولا میں کر لوں گا، آپ کو بنا ہوا میں آپ کو دے دوں گا. کیوں؟ اپنے آدمی ہیں، اگر کوئی ان کو ایک اسٹیبلش مل رہا ٹھہرنے کے لیے تو وہ آگے بڑھ سکتے تھے. وہ حساب سے میں ان کو بولا. تو بولے نہیں آگے چل کے ہمارے کو بہت پرابلمس آتی اس کی، واپس اگر کرنا چاہ رہے. بہرحال ان سے وہ ہو گیا. چلو شروع ہوا کام، آگے چلتے گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھو ہر ایک مرحلے کو آسان کرتے، آپ کی مدد ہوتے رہی ہے. بس من اللہ یعنی جہاں ہاتھ ڈالتے کامیابی ملتے گئی. جی یہ ساری چیزیں سمجھو عمر کا پیسہ ہے اور عمر کی گائیڈنس ہے میرے کو. جو بھی ہر ایک چیز کے اوپر عمر ہی بولتے تھے، پیچھے بیک پوش رہتے تھے کہ ہر ایک چیز کے اندر بہرحال گھبرانا نہیں، جو بھی ہوئیں گا اللہ کرے گا، تو آگے بڑھتے جا، پیسے کے بارے میں مت سوچ. الحمدللہ یعنی اس طریقے سے ہم لوگ لے کے چلے اس چیز کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحمدللہ آج یہ بہترین شاہکار آپ ہمارے سامنے ہیں. ایک بہترین نام والا کام کیے ہیں. الزبیدی گیسٹ ہاؤس بن کے تیار اور عالیشان بلڈنگ اب ہمارے سامنے ہے. اب جو اس میں گیسٹ ہاؤس بنا ہے اور کافی معروفیت بھی مل گئی ہے ماشاءاللہ. ایڈورٹائزمنٹ بھی اچھا ہوا ہے اور گلف سے کئی لوگ آنے والے تعریف بھی کیے ہیں کہ بہت شاندار اور بہت ہی کمفرٹیبل آپ لوگوں نے کام کیا ہے. تو علی وزیر اب یہ ماشاءاللہ تمہاری نگرانی میں اچھی کارکردگی بتا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کیسے گیسٹ آ رہے ہیں ابھی؟ آپ کا گیسٹ ہاؤس کیسے چل رہا ہے؟ الحمدللہ گیسٹ ہاؤس بڑے مزے میں اور اچھی طریقے سے چل رہا ہے، جس کے ہم توقع نہیں رکھے تھے کہ اوپننگ کے بعد ہم کو اس طریقے سے ریسپانس نہیں ملے گا. اچھا تو الحمدللہ اس سے اچھا ہم کو پرفارمنس ملا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہماری نیک تمنائیں ہیں اور تمہاری محنت کو ہم
جانتے ہیں اس طرح اپنے آپ کو صرف کیے ہیں اور اتنی ایک شاندار بلڈنگ بنانے میں جو تجربہ تم کو ملا ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک لائف اچیومنٹ ہے تجربے کا. ہر وہ مشاکل سے اس کو نکلے تم باہر, یہ تم واقعی تعریف کے قابل ہے. تعلیمی ضروری نہیں ہے ہر مرحلے کو حل کرنے کے لیے, لیکن تمہاری جو جستجو اس کے پیچھے رہی ہے ہم اس کی داد دیتے ہیں. ایک چیز ہے کہ ہر جگہ وہ چیز کھٹکتی ہے, علم جس کو بولا جاتا ہے, یعنی اس سے مکرنا نہیں ہے, نہیں ہے. لائف کے اندر دیکھو ہر ایک چیز کو اپن فائٹ کرنا ہے, وہ فائٹ کر لیتے ہیں چل رہا ہے. جب تک اپنی زندگی ہے اس چیز کو فائٹ کرنا ہے. کیوں؟ صراحة أول ما دخلت فندق عم عمر صراحة من الآخر VIP صراحة, وشغل مفروشة نفسنا نحن بالضبط في دبي في الإمارات ما شاء الله تبارك الرحمن, شغل مفروشة ما يبالكم أي شيء, بس اللهم تجون هني وتسكنون كل شيء المعدات موجودة متوفرة, ما يبالكم تجيبون هالأشياء أي شيء نفر, وعندكم من معدات الطبخ شو اللي في خاطركم نفس المكان, والله بترتاحون في هالمكان صراحة. يعني أنا أشوف صراحة أحسن مكان هالمكان ما في غيره, مكيفات وما شاء الله شو اللي في خاطرك كل شيء موجود متوفر, واي فاي موجود بعد. شو تبغى بعد أكثر عن هذا؟ ونظام كمان عندك كروت نفس اللي عندنا فنادق, كيف الكروت هنا بعد نظام تحط الكارت ويشتغل لك الكهرباء كلها كامل, وتطلع الكارت خلاص تطلع وتطفي بروح الكهرباء. ما شاء الله خدمات حلوة ما شاء الله تبارك الرحمن. اگر اپنے ہاتھ میں ہنر تو اپنا ہے, اور اگر علم بھی اپنا رہتا تھا. آج لوگ کے اوپر اپن ڈیپینڈ ہونا پڑتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, کیا بات ہے, سمجھے, بہترین بات ہے. لیکن ڈیپینڈ جہاں تک ہے, جہاں تک ہم لوگ اپنی توقعات تھے اس سے زیادہ تم اپنے آپ اس میں کامیاب ہوئے, یہ ہمارے لیے صحیح بات ہے. یہ آپ لوگ کی دعاؤں کا اثر ہے. میں آپ کو پہلے بتایا کہ میرے ماں باپ کی دعا اور بڑوں کی دعا ہے, اور اتنا میرے اوپر مین چیز کہ عمر علی زبیری صاحب بھروسہ کرنا, اور اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا کرے. بے شک یہ چیز کیا ہے, ہر عمل کو قبول کرے. یہ چیز کیا ہے کہ دیکھو آدمی پیسے سے سب چیز نہیں ہو سکتی ہے. صحیح بات ہے, پیسہ سب چیز نہیں ہوتا. ان کا پیسہ تھا اور میرے کو میری عزت پیاری تھی. کیا بات ہے, واہ بھائی, اور میرا وقار میرے کو پیارا تھا. اس چیز سے میں, ان کا پیسہ ہے, میں ان کے 1 روپیہ یا ادھر ہونے نہیں دوں گا نہ ادھر. غلط استعمال نہیں ہو سکتا. کیوں؟ بالکل کہ میرے کو آخرت میں جواب دینا ہے. یہ دنیا ہی میں تو میں تو مزے اٹھاؤں گا اس چیز کے, سمجھے نہیں. یہ سب میں بڑی دولت ہے جو آج میرے کو شہرت ملی, جو عزت ملی. الحمدللہ. یہ ہم سب دیکھے کیسا اناگریشن ہوا, کیسے جگہ جگہ تمہارا نام لیا گیا, ہم اس سے اچھی طرح واقف ہیں. تو اس چیز کو میں وہ نہیں کر سکتا ہوں کہ بھئی میں یہ تو ایک کیا ہے معلوم ہے, میں نہیں اور کوئی صحیح, یہ بلڈنگ بن سکتی تھی. برابر. برداشت گروپ کو علی عبداللہ باوزیر بڑا فخر ہے تم جیسی شخصیت پہ کہ تم نے جس طریقے سے اس کو تکمیل تک پہنچانے میں اپنے کردار کو انجام دیا ہے. یاد رکھیں گے سب, بہت شاندار کام ہوا ہے. آئیے اب ہم آپ کو اپنی منزل کی طرف لے کے چلتے ہیں جہاں پر آپ روزانہ نظر آتے ہیں ہمارے ساتھیوں کو. برداشت گروپ جو ایک آج مشہور و معروف گروپ بن چکا ہے, ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ برداشت گروپ کے بارے میں. جی ہمارے علی عبداللہ باوزیر صاحب, اب تک گیسٹ ہاؤس کی باتیں ہوتی رہی ہیں. ہماری نیک تمنا اس گیسٹ ہاؤس کے ساتھ, اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہماری نیک تمنا انشاءاللہ کامیاب سے کامیاب رہے گا. اب آئیے ہم آپ سے بات کرتے ہیں ہمارے گروپ کے بارے میں, کیونکہ آپ ہمارے گروپ کی شروعات اور آج تک جب تک کنسٹرکشنز میں آپ بزی تھے تو ہم آپ کو بہت مس کرتے تھے, پھر بھی کبھی نہ کبھی آپ گروپ میں آ جاتے تھے. برداشت گروپ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ برداشت گروپ کے بارے میں ہمارے صدر صاحب اور نائب صدر اور اس طریقے سے برداشت گروپ کو لے کے چل رہے کہ ایک اپنے ماں باپ جس طریقے سے اولاد کو لے کے چلتی ہے اسی طریقے سے
ग्रुप को लेके आप लोग संभाल के लेके चल रहे हैं। कोई नाराज़ होता है तो उसको मनाते हैं, कोई अगर कुछ हो जाता है तो ग्रुप को आप लोग जिस तरीके से बैलेंसिंग कर लेके चल रहे हैं माशाल्लाह, यानी उस तरीके से ग्रुप लेके चलना। और तमाम लोग को पहली मेन चीज़ सदर साहब की ये थी कि उनके दोस्त, उनके अहबाब, उनके जानने वाले, ये लोग पूरे मिलजुल के रहना, इसको एक गुलदस्ते के टाइप में बना के उन्होंने पेश किए हैं। और माशाल्लाह यानी एकदम बहुत ही जो भी सोच के उन्होंने करे हैं वो तो हम लोग उतना नहीं सोच सकते। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। ये बर्दाश्त ग्रुप में उसके प्रोग्राम्स, उसके क़वानीन और उसके क़वानीन वगैरह, और जैसे कि सऊदीया से अपने सुलेमान ज़ुबैदी साहब जिस तरीके से ग्रुप चला रहे जी, और माशाल्लाह अल्लाह उनको सहायत दे, आमीन, रोटी रोज़गार में तरक्की अता फरमाए उनकी, आमीन आमीन या रब। अल्हम्दुलिल्लाह यानी इस तरीके से हर एक आदमी ग्रुप के अंदर सोच के चलना चाहिए कि भाई हमको भी कुछ करना है ग्रुप को जी। ये एक नहीं है कि भाई सदर साहब ही करें या नायब सदर ही करें या सुलेमान ज़ुबैदी करें, इससे ग्रुप नहीं होता, आगे नहीं बढ़ सकता। सबका इसमें सब जने इसके अंदर हर एक स्टाफ, हर एक आदमी मिलके कि कुछ ना कुछ कि भाई आज नायब सदर साहब नहीं है तो कोई भी ये बोलना कि भाई आप छुट्टी पे जा रहे हैं, हम कुछ चीज़ कर सकते क्या? हाँ, लोग हैं बैठे हुए हमारे पास ग्रुप में, वो काफ़ी है। तो वो लोग बोल सकते कि भाई सदर साहब से इजाज़त ले सकते, नायब सदर से इजाज़त लेके पूछ सकते कि भाई हम लोग कुछ कर सकते क्या जी। ये चंद दिन आप लोग थोड़ा जाओ, एंजॉय करो, यानी अपने आप को भी थोड़ा रिलीफ कर लो जी। मगर ये चीज़ तो हमारे पास नहीं है। उल्टे बातें करने के लिए हमारे ग्रुप में बहुत वो चल रहा है। ये चीज़ हम नहीं चाह रहे कि ग्रुप ख़राब होना हमारा जी। ये ग्रुप एक मैं अभी बतलाया कि कोई माँ या कोई बाप अपने बेटे को अलग करना नहीं चाहता, तो उसी तरीके से इस ग्रुप को लेके सदर साहब लेके चल रहे हैं जी जी। तो हम लोग को भी चाहिए कि भाई उस ग्रुप को किस तरीके से लेके आगे बढ़ना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये चाहता हूँ अली वज़ीर के हमारा मेंबर हर एक हमारी राय से, तुम्हारी राय से इत्तेफाक करें और पार्टिसिपेट करना, उसमें ग्रुप को अटेंड करना, ये कितनी अहमियत रखता है। हम हर एक से जा के उनसे आज़ीज़ी कर रहे हैं। आपको एक बात बोलता हूँ, आप लोग आए इमारात से जी, आपको रिश्तेदार नहीं है, दोस्त अहबाब नहीं है घूमने के लिए जी, ये टाइम ख़राब करके अपना फिर वहाँ पे भी यही काम और यहाँ पे भी यही काम कर लेते हुए बैठेंगे। जी जी। मैं एक बात बोलता हूँ अली वज़ीर, इस बात को लेकर तुम अच्छी बात छेड़े हैं, लेकिन हम लोग, मैं तो ये महसूस करता हूँ और सदर साहब भी यही काम कर रहे हैं कि हम वक्फ़ कर दिए, अपने आप को वक्फ़ कर दिए। हमारे बच्चे अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल लिए अपने घरों के, और हम बर्दाश्त ग्रुप अपने अहबाब, अपने रिश्तेदार, अपने अकारिब को एक जगह करने में लग गए ताकि अल्लाह ताला इसको, हमारे मोहम्मद अली ज़ुबैदी को अजर दे इसका कि उसने अपने माली एतबार से और अपनी वक्त के लेकर मैं क्या कहूँ आपको कि वो सिर्फ नींद के औक़ात को छोड़ के, नमाज के औक़ात को छोड़कर सारा वक्त बर्दाश्त ग्रुप। यही बतलाना चाह रहा हूँ उमर भाई कि देखो एक मंच बना दिए, अब वो मंच के ऊपर कितने आदमी आके ठहर रहे हैं और कितने नहीं ठहर रहे जी। हम तो पूरों को बुलाए, सदर साहब और नायब सदर वो उस मंच पे जी, मगर मंच पे आने के बाद कुछ तो कुछ यानी इंसान अपने आप को पेश करो। सही बात है। अपने जो जितने भी लोग हैं पूरे अपने भाइयाँ हैं, कोई गैर नहीं है इस ग्रुप के अंदर, भाइयों के दोस्ता हैं, बड़े भाइयों के जी। तो हर एक का हद अदब इसके अंदर ज़रूरी है ग्रुप के अंदर हम लोग को, और हर एक चीज़ के संगत लेके चलना है। छोटे अपना बड़ों का वक़ार रखते हुए इस चीज़ के ऊपर अपने को, और रहा ये कि भाई आप जिस तरीके से कोई क्लिप आएंगी तो उसको कोई शाबाशी दो या कोई बात हौसला दो, हौसले अफजाई करो कि आदमी को वो है कि भाई सेकंड टाइम आए, उन्हें सेकंड टाइम आने के लिए शर्मिंदा हो जा रहा। बिल्कुल सही बात। क्यों? बिल्कुल सही कोई बात। उसका हौसला अफजाई नहीं हो रही, क्यों उसको
ना कोई चीज़ हो रही, या देना तो आप बिगुल दे दे रहे हैं और सदर साहब राइटिंग में लिख के दे दे रहे हैं कि भाई बहुत खूब, और वो बंदा उतने पे खुश। सही बात। कब तक लेके चलेंगे आप दोनों? सही बात कि भाई मैं हूँ तो मेरे को अगर समझ में आओ या मत आओ, अच्छी बुरी दो ही चीज़ आते अपने पास। हाँ, तो उसके अंदर बोलता था, जब बुरी खबर आई तो उसके अंदर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सेक्शन बना दिया, सेक्शन बना दिए। वहाँ पे जाके आप बोलो, सही बोलना नहीं है, वहाँ पर बोलना नहीं है, आप लिख के डालो, ताज़ियत दे रहे। और ये चीज़ें क्या होती है कि भाई आगे आदमी को वो होता है कि भाई पता चलता है कि भाई फलाना ये क्लिप डाला था, इतना अच्छा गाना डाला, वहाँ कितना उन्हें ढूंढा होगा, सोचा होगा ये गाने के लिए डालने के लिए, जब लेके आके वो गाना पेश किया आपके सामने एंटरटेनमेंट टाइमिंग में, तो उस टाइम पे तो कोई बोले कि भाई लोग अनजान हो जाते हैं, हौसला नहीं मिलता है, उस मेंबर को दोबारा आने की ख्वाहिश नहीं रहती, और ये चीज़ें क्या हो जाती है, हम लोग को दूरी पैदा कर दे रही ग्रुप के अंदर। जी जी, माशाल्लाह हमारा ग्रुप ये तकरीबन 7वें साल में एंटर हो चुका है। पहली जब हम लोगों ने हमारे ग्रुप की सालगिरह मनाए थे, वहाँ पर अली अब्दुल्ला वज़ीर आए हुए थे। अली अब्दुल्ला, मैं तुम्हारे मुँह से ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ कि वो मुनासिबत कैसी थी, पार्टी वो लम्हे, वो टाइम फिर कभी नहीं आएंगे अपने में। हाय हाय। अब्दुल्ला जुबैदी है। हाय 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 हाय, समझे? उस जो गाइडेंस था हर एक का, हर एक की जो खुशी थी, और हर एक आदमी आगे आगे बढ़ के पार्टी के अंदर जहाँ पर, और हमारे सदर साहब की जो उस टाइम पे यानी क्या बोल सकते उसको, अपने में नहीं थे सदर साहब हमारे, यानी इतने ना सदर थे, ना नायब सदर थे, ना पार्टी थी कोई। उसके अलावा उसके तमाम बच्चे बर्दाश्त ग्रुप के लिए अपने आप को सर्व कर दिया। 5 दिन बंदोबस्त में, एक ऐसा बंदोबस्त, उमर मोहम्मद हदरमी हमारे साथ है, हमारे यापई साहब हमारे साथ में है। माशाल्लाह इतनी बड़ी पार्टी के 2 दिन वहाँ पर, 3 दिन बल्कि स्टे था, तमाम के सोने का इंतज़ाम थे, बेहतरीन वहाँ पर एक आमिर सालम बाबदर की जानिब से एक बेहतरीन समा, एक महफिल जमी थी, जहाँ पर उसी दिन नासर बाबदर को एंट्री मिली थी हमारे ग्रुप में। और वहाँ पर डेजर्ट की गाड़ियों का ऐसा इंतज़ाम पूरे जुबैदी वालों ने, ख़ानदान वालों ने किया था। पकवान का शानदार इंतज़ाम हमारे बड़े भाई जनाब इकबाल अहमद अली जुबैदी साहब, वहाँ पर उमर अली वज़ीर, मैं, और स्पेशल गेस्ट में हमारे फ़हीम ज़ुबैदी, महमूद ज़ुबैदी,
کافی لوگوں نے اور کافی ہمارے گروپ کے تمام ممبرز جمع ہوئے تھے پورے UAE سے. تو ایک وہ یادیں واقعی جیسے علی بابا وزیر کہہ رہا ہے نا کہ وہ دوبارہ ایسا شاید ہم ہو بھی نہیں سکیں گا کہ بہترین 3 دن جہاں پر سوئمنگ پول، جہاں پر ہر قسم کی سہولتیں. جی عمر بھائی، اور ایک بات، ہمارے صدر صاحب اتنا ایکوپمنٹ جمع کرتے ہیں گروپ کے لیے اور اتنی مشقت کر کے تعب کر کے ہر ایک چیز بناتے، جب پیش کرتے تو ایسے دکھتا ہے کہ بھئی ایک گلدستے میں سے پھول نکالے لے کے آ کے آپ کے سامنے دے دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا بات ہے صاحب. میں آپ جہاں ایکوپمنٹس کی بات ہو رہی ہے، جو ہم یہ کام کر رہے ہیں محمد علی زبیدی صاحب، جو پارٹ ان کو پسند آتا جہاں اویلیبل ہے، امریکہ میں اگر اویلیبل ہے تو اس کو آپ بائی پوسٹ منگا لیتے ہیں. ہاں، جہود جبار کر کے وہ ان کی جہاں جب تک وہ ان کو حاصل کرنے میں وہ سکون نہیں محسوس ہوتا ان کو، تو اتنی ساری چیزیں خرچ کر کے ایک ایسے مقام پہ ہم کو لا کے کھڑے کرے ہیں جہاں پہ ہم کو اپنے آپ کو رہنے کو، آنے والی نسلوں کو فخر ہوگا. بے شک. بس ہم یہی چاہتے ہیں، جیسے کہ علی بابا وزیر نے کہا کہ ایک پروگرام کو سیٹ کرنے میں جہاں پر مہینہ لگ جاتا ہے، آج ہم آپ سے بات کیے، سیف سے بات کی، علی بابا وزیر سے بات کر رہے ہیں، کم سے کم اس کو 2 مہینے چاہیے ہم کو اسکرین پہ لانے کے لیے. ہر ایک میسیج پہ آپ کو اپنی تاریخ کو یاد کرتا ہے، وہ بچپن کی اس کی وہ لمحات جو بات کیا ہے اس پہ پیش کرتا ہے. آپ جتنی بات کیے ہیں اسکول کے زمانے کے، آپ کی اسکول کے زمانے کی فوٹو اٹیچ ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑی محنت کا کام ہے، آسان کام نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو برداشت گروپ کا ہمارا جو نام ہے، اتنا برداشت بھی ہم کرتے ہیں کہ ہماری نظروں میں ہر ممبر، اگر یہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہماری نظر سے کچھ نہ کچھ چک گیا ہے تو ہم سے معذرت چاہتے ہیں، لیکن ہماری نیت یہ ہم ہر ایک کو، آج ہم کسی پہ آبجیکشن کرتے ہیں تو اس کو گھر جا کے منا لیتے ہیں. ہماری یہ فطرت میں آ گیا ہے، برداشت نام رکھے ہیں برداشت کرنے کے لیے. اور ایک چیز، آپ لوگ جیسے کہ امارات سے نکل کے سعودیہ، جی، کہیں بھی گلف کے اندر جی، کوئی بھی برداشت کا ممبر ہے تو محمد علی زبیدی صاحب اور نائب صدر اور صدر دونوں بھی پہنچ جاتے. کیا وجہ ہے؟ جی، تاکہ ہمارے لوگ بولتے سما ایک جگہ ایک اپنے رائے پیش کرے کہ کس طریقے سے گروپ لے کے چل رہے ہیں، اور اس چیز کو یہ ہو جاتا کہ بھائی ارے آئے بھائی. ہمارے عمر محمد حضرمی صاحب، ہم جب جدہ گئے، ضیافت میں کسی قسم کی کمی نہیں کی ہمارے ساتھیوں نے. جہاں جہاں تھے وہ لوگ آئے. خاص کر میں سلیمان محمد زبیدی کا شکر گزار ہوں، جس کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا. ساری سہولتوں سے ہم کو آراستہ کیے، ساری سہولتیں پرووائڈ کیے، ہمارے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے میں کافی مدد کیے. ویسے ہی ریاض میں جب ہم پہنچے تو ہمارے ہر دل عزیز منتری جی، جس کو ہم پیار سے منتری کہتے ہیں، یہ وہیں کا ملا ہوا لقب ہے. ریاض سے مجبور لوگوں نے بتایا کہ ان کو ہم پیار سے منتری کہتے ہیں. محمد سعید باوزیر، انہوں نے بھی گیدرنگ اچھی کی، جتنے ہمارے ممبر تھے ان کی بہترین ہماری قدر کیے، اور وہاں پر بھی کئی انٹرویوز لیے، آج کل ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش بھی کیے. یہ سب کرنے کی محنت اس کے پیچھے، حالانکہ ہم عمرے کی نیت سے گئے تھے، الحمدللہ رب العزت ہمارے عبادتوں کو قبول فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر جگہ پلین سے پہنچے. یہ ہمارے صدر صاحب کو اللہ تعالیٰ اور نوازے. تو ہر جگہ ہم نے اپنے ممبر سے ملاقات کیے، اس کو جگائے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے ہمارے لیے نہیں، آنے والی نسلوں کے لیے کیا جا رہا ہے، کہ کلوز رہیں. نائب صدر صاحب، آپ لوگ جگائے نہیں، ایک آدمی کو آپ لوگ تراش رہے، سمجھے نہیں، اس طریقے سے کہ بھئی اس کو ہر ایک چیز سے بنا کے پیش کر رہے ہیں پبلک کے سامنے. تو وہ بہت بڑی کارکردگی ہوتی ہے کہ بھئی آدمی کو سمجھانا، بٹھانا، اس کو لے کے چلنا، یہ چیز ہر ایک میں نہیں ہو سکتی ہے. صدر صاحب، وہ کارواں بنتا گیا، کیا شعر ہے وہ؟ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا. یہ شعر نا ہمارے برداشت گروپ پہ 100% ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے محنت شروع کی اور ایک ایک ہو کر کے آج اتنا اچھا جمع ہے.
اور آج ہمارے گروپ میں آپ دیکھتے ہیں عمر محمد حضرمی صاحب، علی وزیر، ہمارے سیف یافعی صاحب، کہ آج ہم وہ ہر ہماری زندگی کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہمارے گروپ میں کوئی نہ کوئی ممبر ایسا ہے جو آپ کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اپنا مشورہ دیتا ہے. آج خود دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر برادرز جو ہمارے یہ فضل صاحب ہیں، یہ افتخار صاحب ہیں، ادھر ہمارے پاس ڈینٹسٹ ہیں، ہم ان سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب کبھی بھی ہماری فیملی آتی ہے حیدرآباد، عثمان زبیدی صاحب ڈینٹسٹ جو ماشاءاللہ، عثمان صالح زبیدی حالیاً مقیم قطر، تو وہ بھی کافی ہیں. یہ ساری ہم کو جو چیزیں مل رہی ہیں یہ گروپ کی طرف سے. بے شک آپ آدھی رات کو افتخار صاحب کی خدمت لے سکتے ہیں، آدھی رات کو فضل صاحب کی خدمت لے سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اور ایک چیز یہ ہماری خوش قسمتی ہے. بے شک عمر بھائی، ہمارے گروپ میں ایک چیز کی کمی بہت ہو رہی جو وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بھئی کبھی ہمارے پاس گروپ میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی کی موتا ہو جائے یا کسی کی خوشی ہو تو ہم لوگ پورے ایک دم گائیڈنس کرتے تھے، پورے جنے مل کے جاتے تھے، یعنی خوشی میں غم میں. تھوڑے دن سے یہ چیز دوریاں ہوتے گئے. یہ دیکھو علی بازی، میں آپ کو یہاں روکنا چاہتا ہوں تھوڑا. جی، جیسے کہ ہر ایک کی ایک اپنی اپنی ظروف ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک مصروفیت ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی گھر کے حالات الگ ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سنیے، یہ ہم کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی کیا مجبوریاں تھیں وہ نہیں آ سکا. کچھ تو مجبوریاں تھی ہوں گی اس کی، تو اس چیز کو ہم ہمیشہ نظر انداز کر کے چلنے میں ہمارے گروپ کی کامیابی ہے. نہیں، میں وہ چیز نہیں بتا رہا ہوں، لیکن جہاں پر آپ لوگ ہم کو پوائنٹس دیتے ہیں، میں روک رہا ہوں ضرور آپ کو، جی، اس پہ ہم نظر جمائے ہوئے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے میں ہم برابر کا. تمہاری مثال تو ملتی نہیں. علی عبداللہ باوزیر وہ شخصیت ہے کہ اگر محبوب نگر میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے، وہاں پہنچ کے پھر یہاں کے حادثے، یہاں کی خوشی کو اٹینڈ کرنا. بعض وقت تو ایسا ہوا ہے کہ ادھر ان کی محبتوں کے حوالے سے ان کی یہ ہر ایک میں وہ بات آنا تو ضروری نہیں ہے. کسی پہ اثر کر جاتی، کسی کی محبت کم ہوتی، کسی کی زیادہ ہوتی. تو ہم اس بات کو آپ کی ضرور نوٹ کیے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ممبر، ہم خود بھی حیدرآباد آ کے ایک ایک کے گھر پہ جا کے اس کو کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رہا ہر ایک کے ظروف اپنے اپنے ساتھ ہے. علی باوزیر عمر بھائی، تو وہ چیز کے اوپر میں اس لیے گیا، اس لیے بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم بڑی جستجو جدوجہد سے سب کو قریب کیے ہیں. وہ غربت کو ہم ہمیشہ ان کے ہر باتوں کو لے کے چلنا ہے. ہم کو ان کی خوشی کو، ان کی غم کو، ان کے آنے کو، ان کے جانے کو، ہم کو کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے. جو آئے اہلاً و سہلاً، جزاکم اللہ خیر. جو نہیں آتے ہیں جزاکم اللہ خیر، اپنے ضرور ہیں. میں وہ بات نہیں بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو. جس طریقے سے آپ سمجھائے میں وہ بخوب جانتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی مشکل رہتی بھی کبھی نہیں جا سکتا میں. وہ چیز میرے کو اس سے انکار کی بات یا کوئی ایسی چیز نہیں بتلا رہا ہوں میں. جی پہلے آپ یہ سمجھو کہ سیف بھائی ہے، ہادی چچا ہے یا چچا ہے، کوئی بھی ہو، ہم لوگ کیا ہوتا تھا پہلے کال تو بھی کر لیتے تھے. میرا یہ نہیں ہے کہ بھئی ہر ایک آدمی میں یہ چیز رہنا وہ تو ضروری نہیں ہے. آپ کی بات میں اب ہم ایک اسٹیج پہ ہیں، برداشت گروپ میں اعلان ہو گیا ہے تو کسی پہ کوئی ہم کو اعتراض نہیں ہے. اعلان سن لیے ہیں، سننے والوں کی لسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے. اب ان کی اپنی مرضی ہے اس میں شرکت کریں یا نہیں کریں، کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ. اور بعض وقت ہوتا ایسا ہے کہ میری استطاعت ہے 4 آدمیوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا سکتا ہوں، 4 سے 10 کو تو نہیں بٹھا سکتا. نہیں، میری مرضی سے اگر میں کہیں بھی جاؤں تو آبجیکشن کیوں کسی کو؟ نہیں عمر بھائی، میں وہ چیز کے اوپر نہیں کر رہا ہوں. یہ گروپ کا ایک میں وہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جس طریقے سے آج سے تقریباً صدر صاحب کو اور آپ بھی تھے کہ گروپ کے بعد تقریباً 4 سال 5 سال گروپ اپنا چلا، 3 سے 4 سال. تو ہم لوگ کس طریقے سے چلتے تھے، گروپ کس طریقے سے چلتا تھا. نہیں، میں آپ کو بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھئی کسی کے اوپر الزام نہیں دے رہا ہوں. میں سیف یافعی ایک کام میں مصروف رہتے، بھائی دکان ہے ان کی، دیکھو ہرارا ہے دکان اپنی. دیکھو جب تک ہم اپنے
گھر کو نہیں دیکھیں گے تو گروپ کو دیکھنا وہ تو بیکار ہے. میں اس کے قائل نہیں ہوں وہ بات کی کہ یہ چیز ہونا چاہیے کہ بھائی یہ دیکھو کبھی ایک ٹائم ایسا آتا ہے عمر بھائی کی بچی کی شادی ہے, بچے کی شادی ہے, ہم لوگ اس کے اندر کیوں نہیں ہوتے بھائی پارٹیسپیٹ, کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے ایک دن میں 4 ایک آدمی نہیں ہونا, ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں عمر بھائی یہاں پہ, میں کسی کے اوپر بلیم نہیں کر رہا ہوں, ہمارے گروپ کے اوپر نہیں کر رہا ہوں کہ یہ چیز تھی پہلے ہمارے پاس, آج وہ چیز کیوں ختم ہو رہی؟ ہم لوگ پورے ایک ہے, ہر آدمی ہم لوگ ایک ہے. تمہارا خیال ہے, تمہاری محبت ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. اب 4 دن پہلے کی مثال ہے, عمر محمد حضرمی سیف یافعی صاحب, آپ لوگ سنے ہوں گے کہ ایک بہت بڑا سرپرائز ملا میرے کو برداشت گروپ کے ممبرز کی جانب سے کہ اچانک میری نظروں کے سامنے محمد علی زبیدی کنکوٹی سے, چوک سے عثمان ابو بکر زبیدی, عثمان باسلیمان ہمارے یہ بڑی خوشی نگر ہے, اچانک میری نظروں کے سامنے آئے, اور کس لباس میں آئے؟ خلیجی لباس میں, جس کا میرے کو کوئی توقع ہی نہیں تھی, نہ میں سوچتا تھا. بس اتنا میرے کو میسج ملتا تھا کہ تمہاری شادی میں برداشت گروپ کے ممبرز آنے والے ہیں. کون ہیں پتہ نہیں. اب شادی کی مراسم پورے ہونے والے ہیں, 9:30 ہو گئے. صدر صاحب کان میں آ کے پوچھتے تھے, ارے یار عمر صاحب کون سا سرپرائز ہے؟ سوری, اسی لمحوں میں الین میں پہنچے, ٹیلر کے پاس گئے, اپنے لباس کو کمپلیٹلی چینج. ارے واہ بھائی واہ, تو یہ محبتیں برداشت گروپ کی ہیں. کیا میں پہلے برداشت گروپ سے جانتا تھا کسی کو یہ برداشت کی محبتیں ہیں؟ اور وہاں پہنچے, یقین مانو آپ, شادی کی رونق بن گئے. سب پوچھنے لگے بھئی یہ کون ہے, اتنی پیار سے اتنی محبت سے ایسے مل رہے ہیں یہ لوگ, یہ فلاں. میرا داماد تک پوچھنے لگے کہ بھئی وہ کون ہے انڈیا سے جو اتنی تھوڑی دیر میں چہل پہل ہو گئی. تو یہ سب وارد ہے, وہی تو خوشی کسی میں آنا کسی کا نہیں آنا. اب یہاں سے اتنے ہزاروں روپے خرچ کر کے وہاں آئے, اور ہماری یہ خوشی میں شامل ہو کے پھر وہاں پر وہ لوگ 2-3 دن بھی نہیں رہے. پھر ایسے واقعات پیش آ گئے کہ واپس آنا پڑا. بے شک نہیں, یہ تو علی باوزیر سامنے ہے, اس نے اس کی محبت کا اظہار, اس کا مقابلے کا آدمی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ سب میں آنی چاہیے, سب اس کو ایسی یعنی عادتیں آنی چاہیے. اس کی جو خلوص و محبت ہے اس کا لوگ کرتے ہیں. بہت خوشی ہوئی ہم کو جب وہ لوگ آئے امارات کو, جب پہنچے بہت خوشی ہوئی. یعنی ہمارے گروپ کے ممبرز وہاں پہ پہنچے اور آپ کے خوشی میں شامل ہوئے وہ لوگ. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر, وہ لوگ کو یعنی بہت ہی اچھا کام کیے اور بہت زبردست طریقے سے. میں آپ کو میں کیا بتاؤں, خیر ہم یہاں پر بھی جب برداشت گروپ شروع کیے تھے, شروعات کیسی ہوئی, صدر صاحب کیا کیا قربانیاں دیے, میرے ٹکٹ کینسل کروائے خوشیوں میں برداشت گروپ کے ممبرز کے شامل ہونے کے لیے. بہت اچھے پیمانے پہ ان کا استقبال کیے ہم لوگ الین میں. خیر بات کو طویل کرنا نہیں چاہتا میں, بہت ساری ایسی باتیں ہیں. بس میں اتنا ضرور کہوں گا کہ علی عبداللہ باوزیر اب وہ مصروفیت سے تھوڑے اب ریسٹ میں ہیں, تو گروپ میں آنے کی امید کرتا ہوں تم کو پہلے جیسی. اور میں تہہ دل سے تمہارا برداشت گروپ میں بیان دینے کا میں شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. نائب صدر صاحب کا اور تمام برداشت گروپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آج موقع ملا, موقع دیے آپ لوگ, اور ہم اس قابل نہیں تھے جو قابل بنا کے. ایسے کئی واقعات ہیں سنانے کے علی باوزیر کے ساتھ. میں ایک واقعہ کو ضرور میں بیان کروں گا کیونکہ وہ ہمارے گروپ کے بہت ہی بہترین آفیسر بھی رکھے ہیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق بھی ہے. وہ قصہ میں سننا چاہتا ہوں کہ علی باوزیر خیر ان کو تعلیم سے اتنا نہیں ملا, لیکن جس کو تعلیمی فیلڈ میں مدد کیے ہیں, آئیے وہ ایک ہم واقعہ ہم علی باوزیر سے سننا چاہتے ہیں کہ عثمان احمد باہیار صاحب سے آپ کی کیسی جان پہچان ہوئی. پلیز تھوڑا سا تھوڑا سا دیکھو ایک انجانا وہ نہیں برداشت گروپ سے متعلق آپ نے اپنی ذاتی. علی باوزیر آپ نے گلف میں کتنا وقت گزارا؟ تقریباً 20 سے 25 سال گزارا میں. ہاں, کہاں کہاں کام کیے 20-25 سال؟
میں بلدیا پہلے تو ہمارے ساتھ کتنے سال کرے؟ 10 سال کرے. آپ لوگ کے سنگات کے یادیں بہت سارے ہیں. بہت ساری ہے. ہاں جی جی ہاں الحمدللہ. میں یہاں پر محمد علی زبیری صاحب سے میں پرمیشن چاہوں گا کہ ہمارے ایک مینیجر تھے جن کا نام تھا اصغر حسین. میں اس واقعے کو پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھیوں کے سامنے, کیونکہ علی عبداللہ باوزیر اس کے پاس کتنی برداشت تھی, اور وہ ہمارا ایک مینیجر تھے ہمارے ٹرانسپورٹ سیکشن میں. ایسے ہی ایک بار میرے پاس آئے, آ کے بولے کانپنے لگ گئے, بولے عمر بھائی, بولے کیا آپ کا کیا آدمی ہے, بولے وہ لٹ لے میرے کو پائپ اٹھا کے مارنے آیا. بولے کیا ہوا, کون تو بھی تھے, کیا ہے؟ تو اب یہاں سے ہم سنتے ہیں کہ علی باوزیر وہ اصغر صاحب کے ساتھ آپ کا کیا واقعہ پیش آیا؟ اصغر صاحب آئے, میں نماز کا ٹائم ہو گیا تھا. سب لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہر ایک جنا وضو کو چلے جاتے کہ نماز پڑھنے کے لیے, ہم لوگ تیار ہونے کے لیے. تو ٹائم میں بھی تھا, کچھ لوگ بھرے ہوئے تھے. نہیں میں سنا تھا آپ گاڑی میں سو رہے تھے. نہیں, جھوٹ بولے. جھوٹ بولے. اچھا. تو میرے سے کیا ہوا کہ میں تھم کو ایسا ہاتھ لگا کے ٹھہرا ہوا ہوں, اور اپنے پاس ایک الیکٹریشین بڑے میاں تھے, کیا نام تھا ان کا, شیعہ. جی 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 ہاں, انہوں امان اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ٹھہرا ہوا ہوں. تو اظہر صاحب ادھر سے آ رہے ہیں, اسپیڈ آ رہے ہیں, اتنی اسپیڈ میں آ رہے ہیں. میں بولا یہ کچھ نہ کچھ کام لگاتا بھی نہیں میرے کو آدمی. ایسے ہاتھ رکھ کے ٹھہرا ہوں, تو ایسے میرا رٹا پکڑ کے بولے یہ اس کا گیئر اتارو. بولے ایسے ہی پلٹا, میں پلٹ کے بولا تیری ماں کی بول کے, راڈ تھا وہاں پہ اتنا لمبا, لے کے پیٹ لگتی. اب عمر بھائی کی طرف, محمد کی طرف بھاگے شاید گیریج میں, سیدھا نکل کے انہوں بھاگتے, راڈ واڈ پھینک کے. میں پھر محمد آپ پھر اس کے بعد بلا کے ان کو ملائے کرے. تو مسکین بہت پریشان ہو گئے تھے انہوں سے. بولے یہ کیا ہے, عمر بھائی تمہارا آدمی, تمہارا بھائی بولتا تھا یہ کیا کر رہا ہے میرے کو مار دینے کے لیے. عزیزو دوستو ساتھیوں, علی باوزیر کے تعارف سے میں ایک اور ان کا تعارف کراؤں. ایک بہترین میکینک بھی تھے آپ, کافی ٹرانسپورٹ سیکشن میں انہوں نے اپنی خدمات انجام دی جہاں پر میں بھی کام کرتا تھا. میرے استاد محمد علی زبیری صاحب میرے استاد ہے, اور انہی کے ہاتھ پہ سمجھو میں میکانزم میں پہنچا. کیا بات ہے, میکانزم میں پہنچے آپ, اچھی خدمات انجام دیے, کافی ایکسپیرینس وہاں بھی ملا. اور آج تک علی باوزیر ایک مشہور و معروف شخصیت ہے لین میں. اور وہاں سے ہم کیا ہو گئے, بلدیا سے کرنے کے بعد جب نکال دیے تو سیدھے میں جمال مسجد میں چلے گیا. جمال مسجد میں جب گیا, جمال مسجد میں 5 دن تقریباً 1 مہینے کے قریب ہو گیا. ویزا چینج ہو گیا, ساری چیزیں ہو گئے. میں اپنا وہی ڈریس میں رہتا تھا, کندورے میں اور گترے میں, گال میں. تو جانا وہاں پہ اتارنا, اپنے ڈانگری پہننا. فلپینیز تھا اور سورینس تھے. تو میرا جو انہیں تھا فورمین فلپینی تھا, تو انہیں عربی اور انگلش دونوں کرتا تھا. تو میرے سے عربی میں کرتا تھا, دوسروں سے انگلش میں بات کرتا تھا. تو میرے جو اپنا لفٹ ہوتی وہاں پہ جب گاڑی آئیں گی تو میں جاؤں گا, کام کروں گا. میرا اس سے ہٹ کے میرا جو نمبر ہے وہی نمبر کے اوپر گاڑی آئیں گی تو میں کام کرتا ہوں. نہیں تو ہمارے کو نہیں تھا آرڈر. اچھا. تو ایک مرتبہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے میرے, تو میں بیٹھا ہوا ہوں, گاڑی آتی, کام کر رہا ہوں میں. وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوا جیسے کہ اظہر صاحب کے سنگات ہوا ویسے. میرے ہاتھ میں گن تھا جو ٹائر وغیرہ کھولتے, بولٹس وغیرہ. گیئر اتارنے کا تھا, میرے کو گیئر اتارنے کا تھا. میں گاڑی جاگ پہ چڑھا کے کھول لیتے ہوئے ٹھہرا ہوا ہوں. آ کے بولتا ہوں ایسے شافٹ کھینچنے میں ہوں میں. وہ آیا کے بولتا علی یلا. ہاں شفیق ویر. تو بولتا ہے کہ بھائی چل, بولتا تھا میرے سنگات آج تم لوگ وہاں پہ مہینے میں 1 مرتبہ جو کچرا ہوتا اسٹور کا وہ پورا بلدیا کی گاڑی میں ڈالنا. ہم کو پتہ نہیں, پورا آئل میں اترنا, نئے لگے ہوئے ہیں. تو جب بولا کہ بھائی یالا, بولتا تھا چل. تو بولا کہاں چل, میری گاڑی لگی ہوئی ہے, میرا نمبر پہ گاڑی میں بنا رہا ہوں. تو بولتا نہیں آج تیرا کام نہیں ہے, تیرا کام بولتا تھا اس میں بلدیا سیکشن میں. اچھا. یعنی کچرا اٹھانے میں. میں وہ کام پہ نہیں آیا, میں یہ کام پہ آیا ہوں, یہ کام کرتا ہوں. تو بولے نہیں, بولتا تھا یہاں پہ ہر مہینے میں 4 گروپ
اس میں لگتے. ہر آدمی کرتا کام. میں بولا میں نہیں کرتا. تو بولتا کہ تو کیسا نہیں کرتا, تو کون ہے, ماؤتن ہے کیا, تو شیخ ہے کیا. میں بولا یا اخی میرے سے اتنے بات آنا کر, میں نہیں کرتا. بول دیا سن لے. تو پھر رٹا پکڑا انہیں بھی, فلپینی پکڑتے ہی ہاتھ میں وہ جیسے گن تھا اٹھا کے بولا تیری بولتی جو بھاگا انہیں بھی. اب وہ جا کے سیدھے میرے کو بولتا کمپلین کر دیا. وہ بات جمعہ ماجد تک چلے گی, فنش کے لیے نہیں ہوا. ابھی وہ لوگ بولے کہ بھائی کیسے نے ایسا کیا. تو میں بولا بھائی میرے کوئی ایک چیز ہے, میرا جاب کیا ہے, میں وہ کام کروں. جاب سے میں جو ریلیٹڈ ہے وہ کام کروں گا, اس سے ہٹ کے میں کوئی کام نہیں کرتا. تو بولتے آخری سب جنے کر رہے ہیں. میرا مدیر جو تھا سوری لبنانی تھا, انہوں نے بولا کہ آپ بھی کرنا پڑتا ہے ایسا ویسا. میں بولا نہیں کرتا میں. تو بولتے پھر بھائی کیا ہے. تو میں بولا بھائی تنازل, ریزائن دے دوں گا میں جاب کو. تو بولتا تو ریزائن تو تیرے کو تنازل نہیں ہوتا. بولا وہ تیری ذمہ داری نہیں ہے, تنازل لینا میرا کام ہے. تو بولتا زین بولتا تھا اچھی بات ہے. سیدھے میں ہمارے بھائی کو عمر علی زبیدی کو میں فون کیا, بتلایا کہ بھائی میرے کو ایسا ایسا ہوا جاب کے اوپر اور میں کام چھوڑ رہا ہوں, آپ ویزا نکالو. تو عمر بولے خلاص کوئی بات نہیں ہے, کام چھوڑ دے اور ویزا. بولتا تھا میں لے کے آ رہا ہوں, تو ابھی ٹائم ہے, جوازات بند نہیں ہوا. سیدھے عمر گئے, 1 ہی گھنٹے کے اندر ویزا میرا شو کر لیے, کیونکہ ان کے پاس میری پاسپورٹ کاپی ساری چیزیں انہیں کے پاس رہتی تھی. ویزا نکال لیا عمر. بولے کہ بھائی میں ویزا نکال لیا. تو میں بولا بھائی جب ویزا نکال لیے تو پھر میں بولا خلاص میں ریزائن دے دیتا ہوں. تو بولے اچھی بات ہے. بیٹھے ہوئے ہم لوگ ریزائن دینے کے لیے بیٹھ گیا. میں جمعہ کے پاس گیا. جمعہ کے پاس بیٹھنے کے بعد جمعہ پریشان ہے ایگال گترے میں بھی بیٹھا ہوں, عمر بھی بیٹھے ہوئے, تو ہندی کہاں ہے. تو بولا میں بولا من علی بن عبداللہ بوزیر. انا علی بن عبداللہ بوزیر. بولا آپ کیا کرنا ہے. تو بولا میرے کو تنازل ہونا ہے, میرا بھائی ہے. میں بولا اس کے پاس. پھر عمر بولے کہ اس کو ہم لوگ نہیں کرو بولے کام, پھر بھی انہیں کام کر رہا. الحمدللہ میرے پاس خود بولتا تھا ہاں میڈیکل لائن سے ہوں میں, ایسے ویسے اس سے بات کرے عمر. تو بہت خوش ہوا. اس کے بعد بولا کہ جاؤ تم لوگ کو اگر تنازل مل سکتا ہے, یعنی امیگریٹ اس کے اندر بلدیہ اپنے عمل اعمال میں اگر مل سکتا ہے تو تم لوگ کاروائی کر کے لے لو. ارے باپ رے. سیدھے ہم لوگ نکلے. مندوب بولا کہ میں چلتا ہوں. تو ہم بولے بھائی مندوب تو نہیں آنا, ہم لوگ کر لیتے. تو اچھی بات ہے. جب ہم عمل میں گئے, جانے کے بعد ایک بوڑھا تھا جو راشدیہ کا ہے, انہیں بولتا تھا بیٹھا ہوا تھا, ڈور لاک کرے عمر. دیکھے تو اندر کوئی میٹنگ چل رہی تھی, وہ لوگ 2 آدمی تھے. تو ہم لوگ رک گئے. انہیں بول رہا آؤ. نہیں ہم لوگ بولے تیری میٹنگ ختم کر لیں, ہم لوگ آئیں گے. جب ختم ہوئی اس کی میٹنگ, جب ہم لوگ گئے تو انہیں بہت خوش ہو گیا. بولا واللہ ما قصرتم تم, وہ یہ جو بھی باتیں ہوئے بیٹھے کرے, کیا بات ہے بولا. تو عمر بولا یہ میرا خلیرہ بھائی ہے. کبھی یہ نہیں بولے کہ عمر یہ میرا ڈرائیور ہے یا میرا یہ اس کا کفیل ہوں میں, ایسے نہیں بولتا تھا. کہ ڈائریکٹ بولتا تھا کہ میرا یہ خلیرہ بھائی ہے ہر جگہ پہ. تو بولے کہ یہ میرا خلیرہ بھائی ہے اور اس کو میں میری کفالت میں لینا چاہ رہا ہوں. تو بڈھا پین رکھ کے ایسا دیکھے. بولا یہ تیرا بھائی. ہاں تو میرا بھائی ہے یہ. تو بولا خلاص بولتا نا اس کو ایران وغیرہ یا کش کو بھیجا دے یا کہیں بھی آؤٹ کر کے بلا لے, میں لکھ کے دے دیتا ہوں. یہ نہیں ہے کوئی بھی آج تک, یعنی میں ایک چیلنج سے بول سکتا ہوں کہ عمر جو بھی کام کرتے یعنی الحمدللہ اتنا, یعنی وہ چیز کو کوئی بھی نہیں کر سکتے عمر. تو جب بات کی ہے اس سے کرتے ہی انہیں بھی بولتا تھا اٹھ کے بولا خلاص بولتا 6 مہینے کمپلسری ہے ویزا ٹرانسفر لینے کے لیے. 6 مہینے کمپلسری ہے. مگر عمر بولتا تھا 1 ہی مہینے کے اندر, مہینہ بھی نہیں ہوا ہمارا, پھر ہم ٹرانسفر کر لیے. تو جب ویزا ٹرانسفر کر لینے کے بعد اب ختم, سیدھا گھر کو. پھر واپس ہم لوگ بلدیہ اس کا جمال کا ہمارے کو روم بھی تھا, سارے چیزیں سمجھو ہم کو تھے فیسلٹیز, مگر وہ ساری چیزیں چھوڑ دے کے ہمارا نکل گئے وہاں سے. پھر الین آئے. پھر الین میں بولتا تھا الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے شون رخابہ اماں میں میرے کو جاب ملی. ایسے تو محمد علی زبیدی صاحب جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں ان کے واقعات
दिन रात महीने साल बसने होते हैं, इनके ऐसे ऐसे वाक़यात हैं। बहुत ही बेमिसाल ड्राइवर मैंने देखा मेरी ज़िंदगी में। अली अब्दुल्ला बावज़ीर की मेमोरी, उसकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। बर्दाश्त ग्रुप को सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि हमारे पास हमारे ग्रुप में एक ऐसी शख्सियत है ये, जिसके साथ मैं जो वक्त मैं गुजारा हूँ मैं यकीन नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे वाक़यात हैं, एक बार बोले चलो यहाँ तक जाके आएंगे और 2 दिन का सफ़र यहाँ तक जाके आएंगे, और फिर इनको ना फिर वो मुकाम पे कभी ये गए थे ना कुछ नहीं। बहरहाल बड़े कठिन और ख़तरों से खेलने वाली शख्सियत अली अब्दुल्ला बावज़ीर, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, एक बात ये थी, अरबाब के पास जब आप ट्रांसफ़र हुए थे तो वहाँ से दिल्ली का क्या केस है? हम लोग जी मैं बोला ना, मैं पहले ही बोल दिया ना, रात काफ़ी होते ना दिन काफ़ी होते। ये हम लोग का क्या है मालूम है, जब मेरे और हमारे भाई के उम्र के एक तकरीबन हम लोग 25 साल 30 साल आज होने को आ रहे हैं, हम लोग हमारे मेरे और मेरे भाई में कोई चीज़ का वो नहीं था। रात दिन हम लोग साथ ही रहना, हर काम मेरे से मशवरा भाई लेते थे, भाई को मैं मशवरा देता था। हम लोग बोलते था एक दूसरे को इतने टच है, अल्लाह यानी कायम रखे। वाक़या क्या हुआ? तो हम लोग कहीं भी जाने के बाद ये होते थे कि भाई एक जगह पार्टी थी जिसमें उमर को बुलाया गया था, तो बोले कि तुम बोलते तुम साथ में चलो, मेरे को भी बोले। मैं बोला अच्छी बात है भाई, चलो साथ में जाएंगे। और वहाँ पे डॉक्टर्स बड़े डॉक्टर से बड़े मेडिकल रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, और उसमें मेरे को हमारे साथ लेके चले। जब जाने के बाद अब मैं बोला भाई कार्ड बना दिए अली बिन अब्दुल्ला बावज़ीर, लाइव टेक्नीशियन फ़ोटो है। तो बहरहाल हमारे को ले जाके कॉन्फ्रेंस में बिठा दिए। अब कॉन्फ्रेंस में मेरे बाजू एक साथी है, उसके बाद हमारा है, हर जने एक एक बैठे हुए कॉन्फ्रेंस चल रही दबा के, जिसमें अबू धाबी के तुम्हारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो कंसर्ट है बड़ा जो भी है उसके, वो शख्स कॉन्फ्रेंस कर रहा और बैठे हुए हम लोग सुन रहे हैं कर रहे हैं। उसके बाद जब बाहर निकलने के टाइम पे एक जना मेरे को पकड़ लिया, बुला के भाई ये कार्ड देख के उन्हें समझ रहा कि इन्हें बहुत बड़ा आदमी है, अब इसको पकड़ लो। तो अब उन्हें बात करना शुरू करा, मैं बोला मैं अली बिन अब्दुल्ला बावज़ीर हूँ, ऐसा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसा है वैसा है। फिर उसके बाद उमर आ गए बाजू, आके बोले तू बाजू चल, वहीं से लपट लेता हूँ। तो उमर वहाँ से फिर उसको लपटे, बोले कि भाई क्या बात है? तो बोले तो इन्हें मेरा बोलता था वो है, बोलता था क्या बोला गया, लीगल एडवाइज़र लीगल एडवाइज़र है। बोलते ही उन्हें बोला इतना बड़ा आदमी को तू लेके आया, बोलता था ऐसा है वैसा है। चलो अब बातें हुई, काफ़ी वाफ़ी खाने का टाइम था, वहाँ पे गए, खाना वाना खा लिया हम लोग। तो ऐसी चीज़ें होती बस टाइम उमर के संगात, बहुत वाक़यात चीज़ें, बहुत ऐसे वाक़यात है जिसके लिए वक्त काफ़ी नहीं है। वो नहीं है मेरे भाई, वो नहीं है। मेडिकल से जब हम वीज़ा चेंज कर लिए तो वहाँ पे क्या हो गया, मेडिकल ज़रूरी है, कंपलसरी है, आपको भी मालूम है वीज़ा लगाने के लिए। जी। हमारा ऐसा हिसाब था हमारा और उमर का। उमर क्या कर दिया, साइन मार दिया और स्टाम्पा मार दिया पूरों पे। मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि उमर अली ज़ुबैदी तकरीबन 30 साल तक आप हुकूमत अबू धाबी में जिमी हॉस्पिटल में लेबॉर्ट्री के इंचार्ज थे, शुरू से उस सेक्शन के इंचार्ज थे। तो काफ़ी खिदमत उन्होंने मुस्तशफ़ा जिमी में अंजाम दी। उसी हवाले से ये वाक़या रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़िए आप। तो जब हम लोग बैठे बोले कि भाई क्या करेंगे, तो जा बोलता था उससे फोसात करा ले, तो क्या सिग्नेचर होना है बस उसकी, दूसरी चीज़ नहीं होना है, स्टाम्प होना है, सिग्नेचर। तो हम सीधे लिख ले, वो दूसरे डिपार्टमेंट में रहती है, लिबनानी है, बूढ़ी औरत है। तो जब उसको नहीं गए तो उन्होंने गर्म मिजाज की थी। अच्छा। तो जाने से पहले सोडानी एक
عورت تھی پرانی ہے جو عمر کو اور میرے کو جانتی ہے تو انہیں بولی کہ بھائی علی باؤزیر بن رہا ہے اندھے تک تو رہا لائی ہوا تو بولی صبر کر بولتا یہ پانی کا باٹل لے گیا ٹھنڈا ہے کہ اس کے پاس تو میں کہیں ہوں تو بولا تو اب بھی اس کا نیچے پیپر لے کے گیا اور اب بھی اسٹاف مار کے لے کے آ رہا جو یعنی بحث تقریباً بولتا ہوں اس کو ایک دن ہونا زیادہ بھی ہونا تو ایسا لے کے آیا انہیں نہیں مانتی بھائی مانو یا مت مانو یہ تو ہے میرے پاس پیپر سیدھے میں اندر گیا السلام علیکم وعلیکم السلام پیپر آ دیا دیتے دیکھ کے بولی کیسا لے کے آیا تو یہ تو میں بولا کیسا لے کے آیا گیا میرا مدیر دیا میں لے کے آیا مدیر مستشفی جی میں انہیں دیا مختبر مدیر مختبر دیا میرے کو میں اٹھا کے نہیں لے کے آیا بولے تو بولی نہیں بولتا تھا کیسا لے کے آیا تو اس پہ اسٹامپ نہیں ہے چوری کر کے لایا بولا یہ کیسی بات ہوگی بھائی یہ تو کرا سیدھے عمر کو فون مارا باہر نکلا عمر میں انہیں تو بولے وہیں ٹھہر جا تو میں آ رہا ہوں تو اچھی بات ہے تو کیا بات ہے میں بولا اسٹامپ نہیں ہے بولی کچھ نہیں ہے بس یہی بات ہے دوسری بھی تو پورے اسٹامپ اتنے لے کے جتنے اسٹامپ ان کے لیب کے ہے لیب کے جتنے ہوتے گورنمنٹ لے کے آ گئے اسٹامپس پورے لے کے آ گئے جی لے کے آئے تھے وہ سوڈانی عورت بھی ہنس کے بھاگ گئی دیکھ لی عمر گاڑی میں سے اتر رہا تو بولی واسطہ فوق الخانون تیرا واسطہ بہت بڑا ہے بولی میں کچھ بھی نہیں بولا اس کو میں خاموش ٹھہرا ہوں انہیں دیکھ رہی میرے کو کون جو لبنانی جو انچارج تھی لبنانی ڈاکٹر نہیں جب دیکھ رہی تو میں غچ پڑ گیا عمر آئے کون ہے عمر کو معلوم ہے مگر پھر بھی پوچھے کہ کون ہے تو بولے کہاں پہ اسٹامپ نہیں ہے تو یوں عمر کو دیکھ رہی ہے اور اسٹامپوں کو دیکھ رہی تو بولے ایک ہندی کے ہاتھ سے تو پورے اسٹامپ لایا تو بولے نہیں ہندی کے ہاتھ سے اسٹامپ نہیں لے کے آیا یہ تو جو بولی کہ ایک اسٹامپ نہیں ہے اور میں اس کو نہیں وہ کرتی یہ کیسا دیے لیٹر اتنا جلدی لیٹر کیسا ملا تیرے کو میڈیکل ٹیسٹ تو اس لیے آیا میں یہ میرا کام ہے میری یہاں سگنیچر ہے اور میں مسئول ہوں ڈپارٹمنٹ کا وہ تو یہ نہیں بول سکتی کہ یہ کیسا لے کے آئے میرے ڈپارٹمنٹ سے نکلا ہوا ہے یہ تو یہ نہیں بولتا تو یہ ہندی کے واسطے وہ کر رہا وہ تو عمر بولے تیرے کو اسٹامپ کہاں ہونا تو جب نہیں بولی اسٹامپ میں تو نکالے لگا دیا اسٹامپ اور اسٹامپ ہونا کیا پوچھے تو نہیں ہونا چلو وہاں سے نکل گئے تو کیا ہوا میں بولا کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے سیدھا لکھ لو چپ پتلی کر لی سیدھے ہم لوگ وہاں سے نکل گئے جب وہاں پہ جانے کے بعد ایک مرتبہ ایسی واقعہ ہو گیا ہمارے ساتھ اپنے ہدایت کے مستان شریف صاحب انہوں جا رہے ہیں لنڈن شیخ کے سنگات میں تو میڈیکل ہونا ضروری ہے کمپلسری ہے کوئی بھی رہو شیخ کے سنگات جا رہے ہیں تو اب میرے کو جاب ملنے کا تھا اس ٹائم پہ جاب نہیں دے رہے تھے انہوں تو ہم عمر کے پاس میں بیٹھا ہوں مستان شریف آ گئے مستان شریف آ کے بولے جلدی بولے کہ میں شیخ کا آدمی ہوں اور میرے کو جانا ہے بولتا ہوں کل فلائٹ ہم لوگ کی نکل رہی ابوظہبی تو عمر دیکھ لیے پہچان لے گئے اندر گئے لیب میں جائے گئے ویسا کر کے میرے کو بھی اشارہ دے دیے یہ نہیں چاہیے میں بولا ہاؤ اس کا نہیں چھپائے تو اچھی بات ہے چلو بیٹھیں گے پھر آ گئے ہم دونوں بیٹھ گئے تو اندروں میں گترے میں گال میں انہیں پہچان رہے ہیں مستان صاحب میرے کیا پہچانتے نہیں پہچانا تو بولے اس کو پہچانتے بولا تو نہیں تو میں بولا میں علی عبداللہ باؤزیر ہوں آپ کے پاس آیا تھا کام کے لیے او آپ اچھا تو پھر کیا ہوا آنا نہیں اب بات بدل دیے تو میں بولا آیا تھا صاحب ایسے ایسے آپ نہیں کرے کچھ بھی ایک سگنیچر آپ کی ہونا ہے کام ہو جاتا میرا تو بولے اچھی بات ہے تمہارا پاسپورٹ ہے تو میں بولا عمر بولے ہاں ہے بولے عمر کے ڈیسک میں پاسپورٹ تھا سیدھے نکالے پاسپورٹ سامنے رکھ دیے تو یہ تمہارا آدمی ہاں یہ میرا خلیرہ بھائی ہے نیچے اوپر دیکھ رہا بولا اب کروں تو کیا ہے دیکھ کے انہوں بولے ارے اس میں ایک بات ہے عمر بھائی ہاں ایک درویش سے ہوئی لیش تو بولے اس کا ویزا بولتا تھا 3 مہینے 2 مہینے ختم ہونے ہم نہیں لگا سکتے گورنمنٹ ویزا 6 مہینے ہونا ہے اچھا تو بولے اس کو چینج کر دیتا ہوں میں تو آپ چینج کر دو میں جا کے لندن جا کے 10 دن کا ہم لوگ کا کچھ سفر ہے 15 دن کا اس کے بعد آنے کے بعد تو عمر بھائی بولے اچھی بات ہے ایک کام کریں گے
ویزا چینج ہو گیا تو جاب کمپلسری. ہاں جاب مل جاتی, جب بھی ہو جائے گا لیٹر لکھ کے دے دوں گا میں. جب اچھی بات ہے. تو سیدھے بولے چلو آپ کا بلڈ لے لیں گے. سیدھے ان کو بازو کے روم میں لے کے گئے اور میں یہیں بیٹھا ہوا تھا. پاسپورٹ لے کے بولے سیدھا بھاگ جوادات, اور میں فون کر دیا. تو اس ٹائم پہ جوادات اپنا دوار دنیا کے پاس تھا, دوار دنیا کے پاس جوادات تھا. سیدھے ہم گئے بھی نہیں وہاں پہ نہیں, پیچھے لولو جو ہے نا اپنے اس کے پاس تھا پرانا جوادات. اچھا. سیدھے بھاگا میں, گاڑی عمر کی لے لیا چابی. سیدھے گیا, جانے کے بعد وہاں پہ جوادات میں صدیق بالی صدیق صاحب کے بھانجے صاحب سہیل بن حربی, ماشاء اللہ ماگد سر, اور انہیں بھی اچھی کوپریٹ کیا شخص. جیسے بلتان جا کے میں بولا کہ بھائی میرے کو عمر بھیجا آیا تھا. بولا ہاں میرے کو فون آ گیا, کہاں ہے تیرا پاسپورٹ؟ میں بولا یہ پاسپورٹ ہے. سیدھے بولتا اس کو بولا ٹیپ, اس کو ٹیپ کر. نام بولتا علی بن عبداللہ باؤزیر, عمر علی زبیدی, کفیل فلان بن فلان رقم کدھر. چلو چپکا دے کے جب ہی ہاتھ کو دے دیا ہمارا ویزا پاسپورٹ. ابھی مستان صاحب یہاں ہیں؟ مستان صاحب کا بھی بلڈ نہیں لیے. پھر مستان صاحب کو بولتا ہوں واپس ہمارے کو روم میں لے کے آنے کا. اب مستان صاحب بیٹھے ہوئے, بولے بھائی کیا بات ہے؟ تو بولے نہیں وہ فیکس نہیں آیا آپ کا شوق کا, وہ لیٹر ہوتا نا ایک پاس کرنا ان کا بول کے, وہ لیٹر نہیں آیا ادارے سے. تو مستان صاحب فون نکال کے اس ٹائم پہ سمجھو مار کے بولے کہ بھائی میرا لیٹر نہیں آیا, میں کیسے آؤں گا وہ. تو پھر ان کا لیٹر سمجھو آفس میں تھا, لے کے آ کے عمر بولا ہاں چلو آپ کا بلڈ لے لیں گے. بولے تک میں پاسپورٹ لے کے آ گیا دیتے. اب مستان صاحب پریشان ہو گئے. اب بھی ویزا نہیں تھا, اب بھی ویزا آ گیا. یہ کیا کہہ لے تم کتنی دیر میں. یہ مستان شریف کون تھے؟ میں تھوڑا سا تعارف, اس کے بعد پھر قصہ پورا سنیں گے. گارڈر سیکشن الین کے ڈائریکٹر. مستان شریف صاحب کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سابقہ ہمارے گارڈر سیکشن کے ڈائریکٹر ہیں الین میونسپلٹی کے, اور آپ سب ان سے واقف ہیں. الین کی گرینری بنانے میں یہ مستان شریف صاحب ڈائریکٹر تھے اس ڈپارٹمنٹ کے. آگے عبداللہ جی. تو جب ہم لوگ پاسپورٹ لے کے آ کے دیتے, جو مستان صاحب پریشان ہو گئے, بولے کہ بھائی کیا ہے ویزا لگا کے لائے تم؟ ہاں صاحب ویزا لگا دیا, فون کرے تھے آپ. تو بولے اچھی بات ہے. تو عمر پیپر نکالے, وائٹ پیپر ہاتھ میں دے دیے مستان صاحب. کہ مستان صاحب تو لکھنے سے میرے ایسے تھے انہوں. جی جی جی. تو نہیں ایسے نہیں, عربی نہیں لکھ سکتے تھے. عربی نہیں, ویسے کافی انگلش کے انگلش لکھ لیتے تھے جو بھی ہے. تو عربی میں لیٹر لکھنے گئے, اور وہاں پہ انہیں تھا کیا نام ہے اپنے ایرانی, کیا نام تھا اس کا, نفیسی. ہاں نفیسی کرانی, ان کا کاتب جو تھا. نہیں کاتب ان کا کوئی اور تھا, یاد نہیں ہے میرے. جیسے کہ محمد بن راشد کے صحیح گال لگا تھا, وہ مجھے یاد نہیں ہے, کچھ نام ہے اس کا, میرے کو نام یاد ہے مگر بھول رہا ہوں. تو وہ شخص کا نہیں لیٹر لے کے آ کے دینے کا ہے میرے کو. تو اب مستان صاحب بولے کہ بھائی لکھو. تو میں سیدھے پین اور کاغذ اٹھایا, عمر کو دے دیا. عمر پورا لکھ دیے. کیا جیسے انہوں بولتے گئے لکھتے گئے, نیچے سائن لگا دیے انہوں. بولے کہ بھائی ابھی آپ پیپر لکھ جاؤ یہ, اور جا کے فلانے کے ہاتھ میں دیو, اگر انہیں ہے تو پھر کال کرو, میں عمر کے پاس ہی. تو اچھی بات. سیدھا وہاں سے نکلا, پھر آفس میں گیا, جاتے ہوئے انہیں مل گیا مسکین. جب پیپر دیا تو دیکھا, دیکھے بولا مستان تو چلے گا. بولو خلاص پھر لندن ہوں. لندن میں نہیں, ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اچھی بات ہے, کیا کر ٹیلی فون کرو. بولے جب ٹیلی فون لگایا تو عمر کے پاس میں ٹیلی فون لگا گیا, اس کو دیا. دیتے بات کر رہا, بولا وہ جو آیا ہوا ہے نا اس کی فائل پہ بولتا تھا سگنیچر کرو, اور بولتا تھا اس کو ہدایت میں بھیجا دو. انہیں سن لے کے چلو پیپر رکھ دے گا. بولا کہ کل آ تو میں دیتا ہوں. پھر میں عمر کو باہر نکال کے فون لگایا, بولا نہیں ہو رہا, کل آؤ ہو رہا. تو بولے عمر بولے نہیں تو نکلنا ہی نہیں جب تک یہاں بلڈ نہیں لیتا ہوں میں اس کا. جیسے ہمارا سمجھو ایسی چلنے کا. تو عمر بولتا تھا جیسا انہیں پیپر دیتے عمر بولے خلاص ہو گیا. ہاں میں اللہ ہو گیا. سیدھے مستان صاحب بولتا تھا بلڈ وغیرہ دے دے گی کر دے گا. انہوں چلے گئے. جب آئے تک ہم سمجھو جاب پہ چڑھ گئے تھے. بہت کافی واقعات ہے. ہمارے عمر حضرمی صاحب اس کے واقعات ختم نہیں ہوتے.
وقت کم پڑ جاتا. بہت بہت شکریہ آپ کا. برداشت گروپ میں آپ کی اپنی جو گزری ہوئی پیش کی آپ, ویسے میں آپ کا انٹرویو لیتے لیتے پہلی بار تھک گیا ہوں, تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. برداشت گروپ آپ کی طرف بہت بہت شکریہ. آپ لوگ کا اتنا وقت دیے ہمارے جزاک اللہ خیر. شکریہ. آپ لوگ بہت قیمتی ٹائم دیے. ہم آپ کو پھر کبھی آپ کا انٹرویو اور لیں گے. آپ کے بہت ساری باتیں ہیں جو سننے سے تعلق رکھتی ہے, جس کو سن کے ہر انسان تعجب میں پڑ جائے گا, میرا دعویٰ ہے. چاند تارے میرے قدموں پہ بچھے جاتے ہیں. ہاں, چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں, یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے. لگتا ہے جزاک اللہ. واقعی واقعی میں